میں ہوں الطاف ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد الطاف ملک۔ پاکستان کی بہت بڑی آبادی پینشنر پہ مشتمل ہے اور ان کی مشکلات ہمیشہ رہی ہیں، رہیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں یا کانسیپٹس ان کو تنگ کرتا ہے، مگر کچھ اہلکار، اکاؤنٹس آفس کے اہلکار جو بغیرت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آنی اور اس دنیا میں ہی جو کچھ ہم نے کمانا ہے یہی ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ کار میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، ملتان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ارشاد بٹی صاحب ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ملازم ہیں۔ ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنے کون کون سے پیپر تیار رکھیں تاکہ یہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میں تقریباً 3 سال تک، 3.5 سال تک میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس ملتان میں رہا ہوں اور میں پینشن کی پوسٹنگ پہ تھا، پینشن میں کرتا رہا۔ میرے پاس ظاہر ہے بہت سارے لوگ آتے تھے، ان کے مسائل ہوتے تھے، میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو آج میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اکاؤنٹس آفس کے ان اہلکاروں کو موت نہیں آنی جو فیملیز کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ ارشاد بٹی صاحب کی پوسٹ دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا چیزیں کہی ہیں کہ جو لوگ تیار رکھیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں تو ان کی فیملی کو زیادہ تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ جناب یہ پوسٹ ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک اہم پوسٹ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لہذا خدا نہ خواستہ اگر کوئی ملازم دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو بعد میں اس کی فیملی کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کو وقت اور پیسے کا ضیاع ہونے سے بچانے کے لیے آپ درج ذیل باتوں پر فوری عمل کریں تاکہ کل آپ کی فیملی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، خاص طور پر بچوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ جناب وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ شناختی کارڈ، سروس بک، سیلری سلپ اور پہلے تقرری آرڈر میں اپنی تاریخ پیدائش، تاریخ تقرری چیک کریں کہ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اپنا اور اپنی زوجہ کا شناختی کارڈ اپڈیٹ رکھیں کہ اس کی میعاد ختم ہونے کے قریب نہ ہو۔ اپنا نکاح نامہ کمپیوٹرائز بنا کر رکھیں اور آپ کی زوجہ کے شناختی کارڈ میں شوہر کی جگہ آپ کا نام لکھا ہونا ضروری ہے۔ بچے جو 18 سال سے زیادہ ہوں ان کا شناختی کارڈ ہو اور جو چھوٹے ہوں ان کا بے فارم بنوایا ہوا لازمی ہونا چاہیے۔ ان کی تاریخ پیدائش، ولدیت پر غور کریں اور کسی قسم کی غلطی موجود نہ ہو۔ اپنی سروس بک جس میں جی پی فنڈ رجسٹرڈ کو اپڈیٹ اور مکمل رکھیں اور دیکھیں ٹریجری والے ویریفائی کریں کہ ٹریجری آفس سے ویریفائی کی اسٹیمپ لگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے جی پی فنڈ نمبر نہیں لیا تو وہ فوری طور پر لے لیں۔ اپنے تمام تعلیمی اسناد کو ویریفائی کروا کے رکھیں اور خصوصاً پہلے تقرری آرڈر کی لازمی ویریفیکیشن کروا کے رکھیں۔ اپنے تنخواہ والے اکاؤنٹ میں پیسے مت رکھیں کیونکہ وہ فوراً بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ رقم عدالت کے فیصلے کے بعد ملتی ہے جس میں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اپنا ایک الگ پرائیویٹ اکاؤنٹ جس میں احتیاطاً کچھ رقم رکھیں اور ایک جگہ لکھ کر دستخط کر کے گھر کے ذمہ دار شخص کے حوالے کریں جو وہ رقم بوقت ضرورت کام آئے گی، کیونکہ ملازم کی وفات کے بعد 4 ماہ کے بعد بیوہ کو پینشن ملتی ہے۔ نادرہ سے ایف آر سی فارم بنوا کر رکھیں جس میں آپ کے خاندان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہو۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو انہیں درست کروا لیں۔ اس میں ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کا بھی تصویر اور ریکارڈ ہونا ضروری ہے۔ شکریہ۔
یہ پوسٹ بنائی ہے جناب ملک نور الاسلام صاحب نے، کلرک ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حویلی لام جلال پور پیر والا میں، ڈسٹرکٹ ملتان۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اسپیشلی ارشاد بھٹی صاحب کو بھی، کہ انہوں نے اپنے دوست ملازمین جو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اور موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھی یہ انفارمیشن ہے جو شیئر کی ہے۔ اور وہ تمام سرکاری ملازمین، ان سے میری بھی گزارش ہے کہ اس پوسٹ کے مطابق یہ تمام پیپر تیار کروا لیں۔ صرف ایجوکیشن نہیں، باقی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، اور وہ آفیسر میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس میں ایک خاتون آئی تھی میرے زمانے میں، وہ اسپیشلی جو ملازم دوران سروس فوت ہو جاتا تھا، اس کی بیوہ کو نہ صرف بہت زیادہ تحفظ دیتی تھی، بڑی باعزت طریقے سے اس کو اپنی گاڑی دے کر بھیجتی تھی، وہ اکاؤنٹس آفس آتے تھے۔ اسی طرح ہی اسپیشل برانچ ملتان کے بھی ایک صاحب، مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے، بہرحال ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ جس فیملی کا کوئی ملازم فوت ہو جاتا تھا، اس کی بیوہ کے لیے اسپیشل گاڑی بھیجتے تھے، اور ان کا ملازم ہمارے نہ صرف سر رہتا تھا بلکہ جب تک ان کو پیمنٹ نہیں ہو جاتی تھی وہ ہمارے سر رہتے تھے۔ اور میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی دے۔ جو آفیسر اپنے محتاط اپنے آفس میں ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ آئیے میں یہ اس ویڈیو کو جو شیئر کرنے کا مقصد تھا، وہ میں نے ایک اکاؤنٹس آفس ملتان میں، یہ 25 سے 30 سال ایک بندہ پہلے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا، ظاہر فیملی کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور بچے ابھی زیر تعلیم تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ بچے پڑھ جائیں۔ بدقسمتی کہ میرے پاس ان کی فوٹیج پراپر نہیں ہے۔ جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 2000 کے قریب ریٹائر ہوئے تھے، اور اب آ کے 2023 کے اینڈ میں ان کو پینشن ان کی جو ڈبل ہوتی ہے، اس سلسلے میں وہ میرے پاس آتے رہے، تو میں ان کی پینشن بک لے کر اکاؤنٹس آفس ملتان گیا، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سلمان صاحب ہیں اور وقاص صاحب آج کل ان لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ ان دونوں کو زندگی دے، صحت دے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرے کوئی بھی دوست کی پینشن آ جاتی ہے میں ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ مگر بدقسمتی میری یہ تھی کہ میں 1 سال پہلے، یہ ہمارے ٹیچر تھے جناب، بہت دکھ ہوتا ہے، ماسٹر عنایت صاحب ہمارے علاقے کے ٹیچر تھے، یہ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے جب ان کے ایک دوست بھی ساتھ تھے، تو میں ان کی کیس لے کر اکاؤنٹس آفس گیا۔ ان کے ایک دوست کی تو ہو گئی تھی، ان کی نہ ہو سکی کہ 1 سال بعد ہونی تھی، ریسٹریبیوشن جسے ڈبل پینشن بھی لوگ کہتے ہیں۔ یہ ان کی پینشن ڈبل ہو گئی تھی۔ یہ جناب 30/11 یعنی 1/11 سے لے کے 30/11 تک، یعنی 12ویں مہینے کو ان کو پینشن ملنی تھی، وہ 58,000 کے ایریئر تھے۔ یہ ان کی پینشن بھی اب بڑھ گئی تھی، یہ 35,000 لے رہے تھے، اب تقریباً 57-58,000 کے قریب ان کی پینشن ہو گئی تھی۔ مگر وہ بدقسمتی یہ کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ میں نے یہ اکاؤنٹس آفس سے وقاص بھائی سے پرنٹ لیا، انہوں نے کہا جی مجھے واٹس ایپ کر دو، میں نے ماسٹر صاحب کو بھیجنا ہے۔ انہوں نے کمال مہربانی کی اور مجھے یہ واٹس ایپ بھیج دیا۔ یہ آپ ان کے واٹس ایپ سے میں کچھ شو کر دکھا رہا ہوں کہ 27/11 کو انہوں نے میسج کیا تھا مجھے۔ یہ پینشن کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ پینشن کے بارے میں تو انہوں نے مجھے پہلے یہ پرنٹ بھیجے تھے جو پچھلے مہینے ہونی تھی۔ وہ بدقسمتی کے سسٹم میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکی تھی۔ تو
مجھے انہیں اکاؤنٹس کا یہ اسٹیٹس بھیجا تھا کہ جناب یہ میری پینشن میں پڑھ کے نہیں آئی. تو یہ پینشن میں نے ان کو پینشن کا یہ پرنٹ جب بھیجا تو مجھے کوئی جواب موصول نہ ہوا. پھر میں نے 16/12 کو ان کو فون کیا تو میرا فون اٹینڈ نہ ہوا، اور اس کے فون اٹینڈ ہونے کے جواب میں مجھے یہ 2 تصاویر آئیں. ماسٹر عنایت صاحب ہمارے بہت اچھے دوست سے، بہت پیارے دوست سے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ریسٹوریشن تو ان کی ہو گئی، مگر یہ ریسٹوریشن سے پہلے اس دنیا میں نہیں رہے. جن بچوں کے لیے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لی تھی وہ ماشاء اللہ آج کل نہ صرف غیر ممالک میں جاب کر رہے ہیں. میں جب واپس آیا تو میں ان سے ملنے، ان کی تعزیت کرنے کے لیے وہاں ان کے گھر چلا گیا. ان کے 2 بچے UK میں ہیں، ایک کوئی قطر میں ہے، یہاں بچوں کا کاروبار ہے. مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص نے اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی تھی. اب خوشحالی تھی میرے پاس. جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو بہت خوش تھے، اور میں نے کہا جی ماسٹر صاحب آپ کو تو آج کل بہت اللہ نے آپ پہ بہت کرم کیا ہوا ہے، تو آپ کیوں یہ پینشن فوری ڈبل کرانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب مجھے باقی پینشن پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں نے اپنے رب سے جو کچھ مانگا ہے مجھے مل گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری ایک محنت کی آمدنی ہے، جو میری پراپر میری اپنی آمدنی ہے، وہ میرے پاس ہونے چاہیے. میں جب کسی کو دیتا ہوں اپنے بچوں سے مانگ کے نہ دوں، میں اپنے میرے پیسے جو آئے ہوتے ہیں وہ میں غریبوں کی اس سے مدد کروں گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ماسٹر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو بری کی رحمت کرے. تو پہلا میں نے جو سخت اور بہت ہی سخت ایک جملہ بولا تھا وہ میں اس لیے بول گیا کہ میں نے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، ایک فیملی، بہت غریب فیملی ہے، ان کا کیس سبمٹ ہوا تھا بہاڑی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں وہاں ویسے ان کے ہاں گیا ملنے کے لیے. ان کے بچے کے ماموں جو ہے میرے جاننے والے ہیں، تو اس نے بتایا کہ یار ایک ہمارا کیس ہے جو ہم نے بہاڑی میں سبمٹ کیا ہوا ہے، تو وہ نہیں ہو رہا، آپ چلے جائیں، ان کے ساتھ جائیں، بچوں کی شاید ہو جائے. میں گیا ایجوکیشن آفس میں. اب یہ دیکھیں نا جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اکاؤنٹس آفس یا ایجوکیشن آفس کے وہ بغیرت اہلکار جو جان بوجھ کر فیملیز کو تنگ کرتے ہیں. آج 2.5 سال پورے ہو چکے ہیں. میں اکاؤنٹس آفس میں گیا، وہاں کے متعلقہ اہلکار کوئی سجاد صاحب ہیں اور ایک دوسرے کا نام زاہد صدیق صاحب ہیں، یہ ایجوکیشن پہ لگے ہوئے ہیں اور دونوں بغیرت ہیں. بغیرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گیا ہوں وہاں، یہ ان کو بچوں کو کہتے تھے کہ کیس نہیں مل رہا. میں خیر وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہیں ان سے ملا، بچہ میرے ساتھ تھا، تو انہوں نے بھی ان کو بلایا کہ جناب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ 4-5 ماہ سے کیس آیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو پہلے تو وہ جو سجاد صاحب ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کیس ہی نہیں ہے. جب ہم نے اسٹریس کیا اور ان کو بتایا کہ نہیں ایجوکیشن آفس سے آپ کے پاس کیس آ چکا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا جی وہ صدیق صاحب کے پاس آ جاتے ہیں. بھائی جب کیس آپ کرتے ہو، صدیق صاحب کے پاس وہ کیا کر رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ لین دین کے چکروں میں اب اس کے ماموں کے ہاں وہ بچہ جو جا رہا تھا، ان کے پاس ایک گائے تھی جو بیچنے 80,000 روپے کا اس نے سودا کیا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے جی، میں نے اکاؤنٹس آفس میں دینے ہیں. اور بغیر تو تھوڑا سا تو شرم کر لو، حیا کر لو. ہاں جی، میں قصہ آگے چلاتا ہوں. یہ بغیرتی اس حد تک ہوئی کہ میں وہاں گیا، اکاؤنٹس آفیسر نے میری خیر مدد کی. ہم نے وہ فائل صدیق صاحب کی دراز سے برآمد کروائی. وہ برآمد جب ہو گئی تو میں نے سجاد سے کہا کہ یار اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 4 بندے آئے ہوئے ہیں بہاڑی سے، ایک بندے کا تقریباً 1,000 روپے خرچ ہو جاتا ہے، دہاڑی ضائع کرتا ہے، بچہ مزدور ہے،
ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تم کیس دیکھ لو، اگر کوئی اعتراض ہے تو یہ فیملی اس کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آیا ہوں اور اے جی کی جو انسٹرکشن ہے وہ آپ بے شک پڑھ لیں۔ اے جی کی جو انسٹرکشن ہے اس سے بہتر زیادہ کاغذات ہم لوگ دے چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 40 سال یا 45 سال جب پینشنر 90 میں فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی 10 سال پہلے فوت ہو جاتی ہے، اس کا ہم سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ انہوں نے زبردستی بنوایا جو ہم نے کورٹ میں کیس کر کے ان کو دیا۔ میں نے کہا آپ کیس دیکھ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آج ہم یہاں موجود ہیں، ہم اس کو بنوا کے لے آتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں یا لکھ کے دے دیں تاکہ ہم یہ سبمٹ کر سکیں۔ مگر قربان جو ہوں اس پہ مجھے کہنے لگا نہیں آپ جائیں، میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں اور آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ میں بے فکر ہو کے آ گیا اور 15 سے 20 دن گزر گئے، ہم فون کریں وہ میرا فون نہ اٹھائے۔ ظاہر ہے انسان کو غصہ تو آتا ہے، تو میں نے کچھ دوسرے ذرائع بھی استعمال کیے مگر اس نے ہمیں پکڑائی نہ دی، اور پھر مجھے مجبوراً یعنی کہ 5 سے 6 ماہ بعد دوبارہ میں گیا وہاں، تو پتہ لگا جناب اس نے ہمارا کیس اٹھا کے واپس بھجوا دیا ہے ایجوکیشن آفس۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ آفس وہاں انہوں نے کیس نہیں بھیجا، صرف اس ضد پہ کہ میرے خلاف یہ اکاؤنٹس آفس آفیسر کے پاس چلے گئے۔ اس بندے نے صدیق صاحب کے پاس جو کیس آتا ہے وہ اس کو کلیئر کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، اور پھر یہ بندہ جو داڑھی رکھے ہوئے اور انتہائی بے ایمان آدمی ہے، میں تیار ہوں کہ مجھے کورٹ میں لے جائے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے اے جی آفس کی وائلیشن کی ہوئی ہے، جو قانون اے جی آفس نے بنائے ہیں اس میں وہ بالکل ہی اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ یہ اپنے باپ کی طرف سے اپنی طرف سے نکال کے کوئی فیملیز کو ایسے اعتراض دیتا ہے، بلکہ بھی اعتراض لگانے ہیں، فیملی آئی ہوئی ہے، ضروری تو نہیں اس کے گھر قریب ہو اور یہاں سے آتے ہوئے کسی کا 1000 کسی کا 2000 کو 5000 خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے اور کسی سے اپنے کیس کے بارے میں پوچھتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے بھیج دیا ہے۔ یہ صرف میرا کہ ہمارا کیس نہیں بھیجا اس نے بغیرتی کی انتہا کی ہوئی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اکاؤنٹس آفیسر نے اس کو کیوں رکھا، اس سیٹ پہ لگایا ہوا ہے کہ فیملیز کو ذلیل کرے، اور یہ ذلیل کر رہا ہے۔ میں اے جی آفس وزیر اعلیٰ پنجاب، انسپیکٹر ٹریری لاہور، چیف انسپیکٹر آف ٹریری لاہور، انسپیکٹر آف ٹریری ملتان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تحقیقات کریں کہ یہ لوگ ہمیں کیوں ذلیل کر رہے ہیں، پینشنر کو اتنا کیوں ذلیل کرتا ہے۔ اور یہ داڑھی والا بندہ، میں کچھ میرا جو بولنے کو دل کرتا ہے نا جی، یہ بظاہر پیسے نہیں لیتا، صدیق صاحب اس کے آئے ہوئے کیسوں پہ پیسے لیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ بانٹ کے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، دونوں پینشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ دونوں نے اے جی کی وائلیشن یہ کی ہوئی ہے کہ یہ بندہ کافی عرصے سے اس سیٹ پہ ہے، اس کو ٹرانسفر کیوں نہیں کیا جاتا جبکہ یہ پیریڈ ہو گیا ہوتا۔ ہماری خواہش تھی کہ یہ چلا جائے تو پھر ہم چلو اس کیس کو پرسیو کروائیں۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر صاحب اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں مجھے جہاں مرضی بلائیں، میں 20 افراد لے کے آنے کو تیار ہوں، اس نے جن لوگوں کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے تو اس کا حساب کون دے گا؟ جن لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ میں اکاؤنٹس آفیسر بہاڑی سے بھی گزارش کروں گا اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بہاڑی سے بھی، کیونکہ جب ہم اب دوبارہ گئے ہیں وہاں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بہاڑی کو آفس میں ہم لوگ پھر کے آ گئے ہیں اور لوگ فائل نہیں دے رہے۔ وجہ اس کی یہی اناد ہے کہ سجاد صاحب کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے خلاف اکاؤنٹس آفس میں کیوں گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی ویڈیو بنا کے پبلک کے سامنے لاؤں جس میں ان کی بےعزتی ہو، مگر 2.5 سال کا حد، کیا اس پینشنر کو بھی اس کے مرنے کے بعد پینشن ملے گی؟ اگر یہ پینشن، اور مجھے بتا دے کہ اس نے کس کو وصول کروایا ہے، کہاں دیا ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو پیپر ان کے رہتے ہیں وہ میں بنا کے دینے کو تیار ہوں۔ پہلے تو جو اے جی آفس کی انسٹرکشن ہے، فیملی پینشن کی جو کاغذات ہم دے چکے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بہت ذلیل کر دیا ہے، اس پوری فیملی کو ذلیل کر دیا ہے۔ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ بی پی کا جو نام ہے پینشن کا، وہ میں اس پہ بتا دیتا ہوں۔ بہرحال جی یہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے پینشنروں کے ساتھ، اور اسپیشلی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس بہاڑی۔ اگر یہ پینشنر، میں نے کل بھی فون کیا ہے وہاں پہ، اکاؤنٹس آفیسر صاحب نہیں تھے، ان کے ڈپٹی صاحب ملے ہیں، یا صاحب کو پتہ ہے، ایس او صاحب ہیں، ان کو پتہ ہے، اس کیس کا سب کو پتہ ہے، مگر مدد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں کہ جناب وہ جو داڑھی والے سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے ایماندار ہیں،
کہ آپ کو جتنا مرضی ذلیل کر لیں، ہم نے اس بندے کو نہ یہاں سے بدلنا ہے اور نہ کسی شریف آدمی کو یہاں لگانا ہے. اس کا کام صرف فیملیز کو تنگ کرنا ہے. میں ڈپٹی کمشنر بہاڑی سے گزارش کروں گا، کمشنر ملتان سے گزارش کروں گا کہ یہ دیکھیں اور کم از کم جو فیملیز بہاڑی میں جا کے ذلیل ہو رہی ہیں ان پہ مہربانی کرنا ہے. میں اس پینشن کے بارے میں مزید جو ویڈیوز ہیں یا جو لوگ تنگ ہیں مجھے بتائیں، میں ان کے ساتھ نہ صرف ویڈیو، میں پوری اس فیملی کو ایکسپو نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بتانا چاہتا تھا، مگر یہ کم از کم ہمیں ہی دیکھ لیں. میں احساب کا اہلکار ہوں، میں خود گیا ہوں، ایک دفعہ تو نہیں 3 دفعہ اکاؤنٹس آفس گیا ہوں. ہر دفعہ ہمیں گولی کرا دیتا ہے کہ بس سر یہ دیکھ لیں، ہم یہ کروا دیتے ہیں. اور یہ اعتراضات وہ اعتراضات کر رہا ہے جو بنتے نہیں ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے. یہ پینشن کیس ہو سکتے ہیں مگر اس کی اپنی بادشاہی ہے. یہ کب ختم ہوگی اور کب لوگوں کو سکون ملے گا، کب لوگوں کو سہولت ملے گی، میں نہیں جانتا. میرا بھی یہ آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور جو بھی ذمہ دار ہیں ہوں گے انکوائری کے لیے مجھے بلائیں. انکوائری کم از کم ملتان میں رکھیں تاکہ جو لوگ ملتان سے لوگ جا کے ذلیل ہوتے رہے وہ وہاں کے باقی نہ جائیں. میری خواہش ہے کہ یہ انکوائری ملتان میں رکھی جائے اور ہم ملتان میں پیش ہوں. اور اس جاز صاحب کو اور دوسرا پریکٹس کا ساتھی ہے صدیق زاہد صدیق ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس بہاڑی میں، ان کو بلایا جائے. میں جتنے بھی لوگ میرے پاس اویلیبل ہوئے جن کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے میں ثبوت کے ساتھ پیش ہوں گا. اور شکریہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. اور جو پاکستان میں جو پینشنر کسی کو تنگ اہلکار کر رہے ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کریں. میں ان کو مشورے دینے کے لیے تیار ہوں. بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں، فون کرتے ہیں، میں ان کو مشورے دیتا ہوں مگر میں اس کو بطور پیشہ نہیں اپنا رہا. میں نے کو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ مجھے اتنا میرے رب کا کرم ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے کوئی پیسے لینے کی، نہ ہی میں کسی دفتر جا سکتا ہوں کہ جا کے وہاں لڑائی جھگڑا کروں. آپ لوگوں کو جو مشورہ چاہیے یہ میں سب میرا جو چینل ہے اس پہ آپ مجھے لکھیں، میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کو واٹس ایپ کروں گا. آپ کو جو لیٹر چاہیے